وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی اللہ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فائنل کر رہے ہیں اس بات کو۔ اب کون ہے وہ؟ پھر وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھائیں گے آخرت میں۔ فائنل کر دیا اس کو۔ آیت ختم ہو رہی ہے۔ آپ ایک سینٹنس ہو گیا، سمجھے اب ذکر اللہ کیا ہے۔ اگر اس سے کوئی غفلت برت رہا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھائے گا، اللہ کی بات ہے اس پہ، اور نقصان بھی جہنم کا نقصان ہے، وہ آخرت میں دوزخ کی آگ کا نقصان ہے۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامۃ جہنم، وہ اور اپنے اہل ویال کے ساتھ جائے گا، جس کا ٹھکانہ دوزخ فرمایا اللہ، جہنم فرمایا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، دیکھو چھت بھی آگ کا ہوگا، فرش بھی آگ کا رہیں گا، اوڑھنا بچھونا آگ کا ہوگا، من فوقہم غواش۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اے بندو اللہ تم اس آگ سے ڈراتا ہے، اس آگ سے اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، جہنم کی آگ سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو جہنم کی آگ سے بچو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یہ قریب آنے والے عذاب سے ہم نے تم کو آگاہ کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے، اور تم غفلت میں ہیں۔ اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ وهم معرضون، سورہ انبیاء 15واں شروع ہوتا پارا، یہاں پہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت مبارکہ ہے، 17واں پارا غالباً۔ یا کیا فرمایا؟ اقترب للناس حسابهم، انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وهم فی غفلۃ، سب غفلت میں ہے، ذرا سا بھی احساس نہیں، تھوڑی دیر بھی نہیں ہو رہا کچھ، پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے، دنیا، فیوچر، اولاد کا، یہ وہ یہ، بہرحال یہی چل رہی گفتگو پوری ہر جگہ۔ انسانوں کی اکثریت کیسا خاکہ کھینچا اللہ نے، آپ اس کو آیت کو ملا لو سورہ تکاثر کی اور یہ سورہ انبیاء کی آیت کو۔ تکاثر میں کیا بات فرمائی؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی مال و دولت کی حرص نے، چاہت نے تم کو اپنے انجام سے غافل کر دیا ہے، وہ تمہاری چاہتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، تم ختم ہو جاتے ہو اور خبر میں چلے جاتے ہو۔ آیات اقترب للناس، تمہارا حساب کا وقت آ چکا ہے قریب، انسانوں کا، وہم فی غفلۃ، اور وہ سب کے سب غفلت میں ہیں، میں بھی غفلت میں، آپ بھی غفلت میں، آدمی بیوی بچوں میں پڑا ہوا، غفلت میں، کھیل کود میں ہے، تجارت میں، بزنس میں، بس یہ چکروں میں لگا ہوا ہے، سمجھ میں آ رہا یہ دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، مجھے واپس جانا ہے، کیا حساب اور کتاب کیا ہے، کبھی اس کے ذہن و دماغ میں بات آئی کہ نہیں ہے؟ یہ بات ہماری بات ہے، ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ کبھی وقتی طور پہ ہم بیٹھ گئے، یہاں پہ کچھ بات ہو گئی، اس کے بعد سب بھول جا رہے ہیں برخاست، کسی کو قبرستان تک لے کے گئے، دفن کر دیے، اس کے بعد بڑی تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہم۔ یہ نہیں ہے کہ کیوں قبرستان کو گئے، اسی لیے گئے کہ بھئی ہمارا بھی انجام ہونے والا ہے، میری بھی ایک دن خبر کھوتی جانے والی ہے، مجھے بھی دفنا دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے بزنس میں نہ پڑے ہوئے، جن کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ سب خالی ہاتھ چلے گئے یہاں سے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اللہ وہی بات فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں ہے اور حقیقی زندگی سے اعراض کر رہے ہیں، لاپرواہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن جھنجھوڑ رہا ہے آپ کو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غفلت میں ہیں، ان کا نقصان ہونے والا ہے کسی بھی طرف سے۔ اب بات آ رہی ہے آگے چل کے، دیکھیں انفاق کی بات آ رہی ہے، پھر وہی منافقین کا ذکر آ رہا ہے جو پیچھے گزر چکی بات۔ منافقین کے پاس کیا بات تھی؟ مال کی محبت، دنیا کچھ بھی ہو جائے میرے مال میں سے خرچ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیا یہ صفت تمہارے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
اے ایمان والو، اے مومنو، جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کے لیے، انسانوں کے اوپر جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ دیکھیے اب الفاظ استعمال کرتے ہیں، انسان کے ذہن و دماغ کو کھول دیتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کوئی شک باقی نہ رہے۔ کیا فرمایا اس کے بعد؟ خرچ کرو جو کچھ بھی ہم نے سے تم کو دیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں کسی کی موت آ جائے، یعنی موت سے پہلے تم اپنی تیاری کرو۔ انسان غفلت میں ہے، اعراض کر رہا ہے، موت کا لفظ استعمال کر اللہ سمجھا رہے ہیں، دیکھو موت کا کوئی وقت نہیں ہے، ہمیشہ تیار رہو۔ جو بھی تم کو مہلت ملی ہے غنیمت سمجھتے ہوئے اسے تم اللہ کے راستے میں استعمال کرو، اللہ کے دین کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر اَن یَأْتِیَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ وَیَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِی إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیب، اور ایک وضاحت کرے اللہ تعالیٰ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور موت آ جائے گی، موت کا فرشتہ جب ہاتھ دھمکے گا، اس وقت تم اللہ سے یہ درخواست کرو گے، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت دے دے مجھے، اب مہلت مانگ رہا ہوں۔ آ گیا جب جان پہ، فرشتہ آ گیا جان لینے، روح نکالنے کے لیے، اب اللہ سے کر رہا ہے، اے میرے رب تھوڑی سی مہلت۔ سوچئے جملے کے اوپر غور کیجیے ذرا، کیا کروں گا اب میں؟ مہلت اگر تو دے گا تو فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں خیر خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، نیکی کروں گا، مال خرچ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب کیا بول رہا ہوں یہاں میں؟ کیا کروں گا میں؟ اب خیر خیرات کروں گا، صدقہ کروں گا، مال خرچ کر کے اب نیک بنوں گا۔ یہ نہیں بول رہا ہے نہیں کہ میں نمازیں پڑھوں گا، نہیں بول رہا، بات کو ذرا غور کرنا ہے۔ بات مال پہ آ رہی، مال سے محبت ہے، تو اب محبت نہیں کروں گا مال سے، پورا مال لٹا دوں گا برا تیرے راستے میں۔ یہ اہم بات ہے، کیونکہ مال کے اوپر انسانوں کے حقوق تھے، نماز روزہ حج اللہ کا حق ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف بھی کر دے، اللہ غفور نہیں، لیکن یہ معاف نہیں ہوتا جو مال ہم نے تم کو دیا تھا، صاحب مال بنایا تھا، اس میں انسانوں کے حقوق تھے، اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب نیک بننے کے لیے مجھے مال خرچ کرنا پڑے گا، جو منافق نہیں کر سکتا ہے۔ منافق کے معنی وہی کہ دنیا سے مال سے محبت ہے اس کو۔ اب یہ کہہ رہا ایمان والا بندہ تو مومن تھا، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع ہوئی نا، اب ایمان والے ہی مراد ہے یہاں پہ، وہ کہہ رہے اب یہ ایمان والے تو تھے مگر کسی کا نہیں سوچے، بس ختم۔ اب ان لوگوں کے اوپر جب موت طاری ہوگی، وقت آئے گا تو اس کو یہ کریں گے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ کیا جواب دے گا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، یہ یؤخر کیا ہے؟ یہ تاخیر، اردو زبان میں استعمال تاخیر، تاخیر کے معنی کیا؟ دیر اور تھوڑی دیر ہے نا۔ اب اللہ کا اب کچھ بھی تم کو مہلت نہیں مل سکتی، اب ایک منٹ تم کو مہلت نہیں ملنے والی ہے، موت کا فرشتہ آ گیا ہے، کوئی انتظار نہیں ہے، اب ٹائم تمہارا فکس ہو چکا ہے پہلے سے، اب تمہیں چلنا ہے یہاں سے، سب چھوڑ دینا، اب تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارا مال، تمہاری بلڈنگیں، تمہاری فارم ہاؤسیں، جو کچھ بھی تم نے جمع کیا ہے سو بھی ہے، خالی ہاتھ جانا ہے، کوئی چیز ساتھ آنے والی نہیں ہے۔ اب اس وقت خواہش کر رہا ہے یہ مال بھی میرے ساتھ نہیں آ رہا، اگر میں خرچ کرتا تو اللہ کے پاس میں بہت بڑا کامیاب ہو جاتا، اب وہ بھی کام میں نہیں آ رہا، چھوڑ کے جانا پڑا، اس وقت حسرت اور افسوس ہوگی اسے۔ اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ فائنل کر رہے ہیں، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔
کیا کرتے اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اگر ہم تم کو مہلت دے بھی دیں تو وہی کرو جو پہلے کر رہے تھے تم، کیونکہ ہم کئی دفعے تم کو مہلت دیے ہی، کوئی بیماریوں میں خطرناک بیماریوں میں ڈالے ہم نے، کوئی حادثات میں ڈالے ہم نے، وہاں کو توبہ کرے فلاں کرے سب کرے، لیکن ذرا اچھے ہوتے پھر اپنی آ گئی، سب بھول گئے تم وہ سب کرے سو، تو پھر وہی ہوگا جو تم پہلے کیے ہیں۔ اسی لیے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے تمہارے سارے اعمال کی، اور اللہ تمہارے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے۔ یہ سورہ منافقون ہے۔